کہ حضرت معاویہ یزید کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لے جا رہے تھے اور نبی پاک کے سامنے سے گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ یزید نبی پاک کے زمانے میں زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ یزید حضرت عمر کی خلافت میں سن 22 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ کس سن میں پیدا ہوا؟ لیکن جھوٹے لوگوں کو دیکھیے کہ جو آدمی پیدا ہی نہیں ہوا اس کو معاویہ کے کاندھے پہ چڑھا دیا اور سامنے گلی سے گزار دیا، اور وہ نبی پاک کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوا۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی ارشاد نبوی نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر معاویہ کی فضیلت میں کوئی ارشاد، کوئی آپ کا فرمان موجود نہیں ہے، پھر بھی معاویہ کی فضیلت کے لیے ایک ہی حقیقت کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اللہ نے جہنم کی آگ ان پر حرام کرا دی۔ تو معاویہ کے بارے میں کئی صحیح فرمان ہیں۔ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وکہل عذاب، اللہم مکن لہ فی البلاد۔ یہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ کی فضیلت میں ہیں۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، آپ سے کئی دفعہ سنا کہ قسطنطنیہ پہ پہلا جو حملہ ہوا اس کا قائد یزید تھا، مگر کچھ کتابوں پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی اور میں نے ان میں پڑھا کہ اور نام انہوں نے تحریر کیا، یزید کے علاوہ اور نام لکھا کہ وہ قسطنطنیہ کا پہلا حملہ کرنے والا قائد کوئی اور تھا۔ میرے بھائی، میں یہ جانتا ہوں کہ کئی کتابوں نے وہاں اور نام لکھا ہے، غالباً عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے نام وہاں لکھا ہے، لیکن میں تاریخ کی ساری کتابوں سے ہٹ کے، سیرت کی ساری کتابوں سے ہٹ کے میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں بخاری کا۔ جو حدیث کی کتاب ہے بخاری کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جہاں یہ حدیث آئی ہے اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا وہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کے ساتھ ایک تابعی ہیں محمود ابن ربی، ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں قال محمود ابن ربی، محمود ابن ربی کہتا ہے کہ قسطنطنیہ کی طرف جو پہلا لشکر امیر معاویہ کے زمانے میں روانہ کیا گیا تھا، علیہم یزید ابن معاویہ، اس کا قائد یزید ابن معاویہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس خاندان کے باقی افراد کوفہ رہے تھے یا کہیں اور چلے گئے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کا کوئی فرد کوفے نہیں گیا، یہ تاریخ بالکل غلط کہتی ہے، بلکہ بچا ہوا تمام قافلہ جو تھا وہ سیدھا دمشق گیا تھا، یزید کے پاس۔ 1 مہینہ یہ لوگ یزید کے پاس رہے تھے۔ 1 مہینے کے بعد یزید نے ان کو بڑی عزت سے کپڑے دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا، لیکن حضرت حسین کی بہن زینب جو تھیں وہ قافلے کے ساتھ مدینہ نہیں گئیں، وہ یزید کے پاس رہیں، وہیں ان کا انتقال ہوا اور آج تک ان کی قبر دمشق میں بنو امیہ کے قبرستان میں ہے، آج بھی گواہی دے رہی ہے ان کی قبر دمشق میں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ یزید کے پاس کس رشتے کی وجہ سے رہ گئی تھی؟ کیا یزید ان کا غیر محرم نہیں تھا؟ تو کیسے رہ گئی تھی؟ سنیے گا، یزید کی جو بیوی ہے ام محمد، یہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے، اس کا نام ام محمد ہے، اور زینب جو ہے نا
یہ عبداللہ ابن جعفر، زینب جو ہیں یہ عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہیں، تو ام محمد ان کی ستیلی بیٹی ہو گئیں، ام محمد ان کی ستیلی بیٹی ہو گئیں۔ اس رشتے سے یزید ان کا ستیلا داماد ہو گیا۔ انہوں نے ساری زندگی داماد کے گھر گزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 بیٹے حسن حسین ہی تھے، یا ان کی اور بھی اولاد تھی؟ میں نے ذکر کیا ان کے 18 بیٹے تھے، اس طرح ان کی کئی بیٹیاں تھیں اور بھی ان کی اولاد تھی۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگ 10 محرم کو قبرستان جا کر دال وغیرہ ڈالتے ہیں، لپائی کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے دیہاتوں میں تو 10 محرم کو ڈالتے ہیں، 9:30 شروع میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی۔ 10 محرم کو قبرستان جانا، دال ڈالنا، مٹی ڈالنا، لپائی کرنا، شریعت اسلامیہ میں، صحابہ کی زندگیوں میں، خاندان علی کی زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے، قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن قبرستان جانے کے لیے کسی دن کو مقرر کرنا نہیں چاہیے۔ فلاں دن جائیں گے، جمعے کو جائیں گے، 10 محرم کو جائیں گے، فلاں رات کو جائیں گے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ قبرستان جائیں، عبرت حاصل کریں، لیکن 10 محرم کو خاص کر لینا اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ السلام علیکم حضرت مولانا، ایک مسئلہ ہے، لاری اڈا کے سامنے قبرستان کی جنازہ گاہ کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ پر لکھا ہوا ہے قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے اس کو منع نہیں کیا۔ واہ، بڑی زبردست دلیل ہے بھائی۔ ہمارے دیہاتوں میں رچ کتے دی لڑائی کرانے جٹ، رچ کتے دی، ادھر سے ریچھ ہوتا ہے، ادھر سے کتے ہوتے ہیں، اور بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، رچ کتے دی لڑائی ہے۔ تو اگر وہ جٹ ریچھ کتے کی لڑائی کروانے والا یہ کہے بے رچ کتے دی لڑائی جائز ہے اس واسطے کہ قرآن حدیث منع نہیں کی، تو پھر جائز ہو جائے گی۔ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی بے قرآن حدیث نے جس چیز سے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ میرے بھائی، اگر قبر کو بوسہ دینا جائز ہوتا 1,18,000 صحابہ میں سے کوئی صحابی تو میرے نبی کی قبر کو بوسہ دیتا۔ بندیالوی ریت کی دیوار پر قدم رکھ کے بات کرنے کا عادی نہیں، بڑے پختہ قدم رکھ کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے قبر کو بوسہ دینا ثابت کوئی کرے، یا 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی دلیل کوئی پیش کرے قبر کو بوسہ دینے کے لیے، تو تمہارا مذہب قبول کر لائیے گا کوئی ثبوت کسی صحابی نے بوسہ دیا ہو۔ اب میں تجھے دلیل ایک دینے لگا ہوں میرے بھائی، اور دلیل بھی اپنی نہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی کی۔ وہ تو تیرے عالم ہیں، بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، میں بالکل ادب سے نام لے رہا ہوں ان کا، میری عادت نہیں ہے کسی عالم کا نام لینا مخالف کا، لیکن بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتے ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، کسی نے دیکھنی ہو میں حاضر ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا قبر کی زیارت کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ تو مولانا نے جواب لکھا کہ قبر کی زیارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر سے 4 گز دور کھڑا ہو، شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 4 گز کتنے فٹ ہو گئے؟ 6 فٹ ہو گئے۔ مولانا احمد رضا خان فرماتے ہیں قبر کی زیارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر سے 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو، پھر آگے خود لکھتے ہیں جب 6 فٹ کے فاصلے پر بندہ کھڑا ہوگا، بوسہ دینے کا، چھونے کا، ہاتھ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ قبر کو چھونا، ہاتھ لگانا، بوسہ دینا یہ جائز ہو نہیں۔
جس دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا کیا اس میں زور کی اذان دے کر فرض نماز کی جماعت کرائی جائے گی؟ بالکل جی، فرض نماز